آگے پھندا پیچھے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اب چوروں کی خیر نہیں، بٹماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اور جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اپنے اپنے بند کمروں میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ساسی چور لٹیرے اور غدار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ پیری میں خمے کمر کچھ کم نہیں کمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ یہ جو میرے پاس اس وقت شخص بیٹھے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے اتنے دیوانے ہیں، چاچا لودھرا ان کا نام ہے، تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ 10 ماہ سے یہاں پر ہیں، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آیا کہ ان کو ان کی وائف یا گھر والے بلاتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں، یا انہوں نے ان کو حقیقی آزادی کے لیے یہاں پر ساری زندگی کے لیے یہاں پر اپوائنٹ کر دیا ہے۔ جی سب کی تھوڑا اس بارے کیا؟ جی بالکل، شوکت حسین المعروف چاچا پی ٹی آئی، میں ضلع لودھرا سے اپنے خان صاحب سے ملنے کے لیے جب گیا تھا تو سائیکل پر گیا تھا، اور 7 دنوں کا سفر کر کے جب میں بنی گالا پہنچا تو خان صاحب نے مجھے جپھی ڈالی، حالانکہ مجھے پسینے کی بہت ہی میرے اندر، تو سائیکل چلاتے ہوئے پسینہ کافی آتا ہے، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو خان صاحب نے مجھے جپھی ڈالی اور میرا دل باغ باغ ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ روحانی جپھی سی تھوڑی روحانی جپھی یہ تھی کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو اس کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھے اپریشیٹ کرے یا میرا محبوب میری طرف نظر کرم دیکھے، لیکن میں جب پہنچا تو انہوں نے مجھے جپھی بھی ڈالی اور مجھے جو ہے نا کہا کہ چاچا آئی پراؤڈ آف یو، تو میرے لیے بہت فخر کی بات۔ جپھیوں کا کچھ زیادہ کردار نہیں شروع ہو گیا سیاست میں؟ نہیں، یہ جپھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی اس طرح کی جپھی پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں ڈالی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی شکوہ گلا ہے کہ خان صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، جیسے یہ لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ اگر عمران صاحب آپ کو ملتے ہیں یا بلواتے ہیں یا آپ سے میٹنگ دوبارہ کرتے ہیں، آپ ملنا چاہیں گے یا آپ ایک مشن پر ہیں، ملیں یا نہ ملیں؟ یو آر ود ہم؟ بالکل، ہم یہاں پر جب سے رجیم چینج ہوا ہے تو تب سے ہم سوئے نہیں ہیں اور ہمیں نیند نہیں آتی، ہم یقین مانے 1 سال ہو گیا ہے ہم سوئے نہیں ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سینہ سپر ہو کے، بنی گالا میں بھی بیٹھے رہ گئے، یہاں پہ بھی بیٹھے رہ گئے، ہم نکلے، ہم لوگ ہیں نظریاتی لوگ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گیٹ کے اوپر جا کے ہم آگے پیچھے نہیں بھاگے کہ جو میں ملنا ہے میں آیا ہوں، ہم یہاں پر بیٹھ کے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو جیتنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں پر 500 گھر ہیں، کسی گھر والے کو یہاں سے ہمارے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جب شیلنگ ہو رہی تو ہر گھر سے پائپ پانی کے باہر نکال رہے تھے اور ہر بندے نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، کیونکہ خان صاحب ایک عالم اسلام کا لیڈر ہے، اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں تو سن کر کپتان کی للکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اب چوروں کی خیر نہیں، بٹماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اور جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اپنے اپنے بند کمروں میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ساسی چور لٹیرے اور غدار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ ایک دن تو کمال ہوا کہ خان صاحب نے ہمیں چکمہ دیا، اور خان صاحب نے ایسا چکمہ دیا کہ کارکن ہم لوگ باہر کھڑے رہے اور پتہ ہی نہیں لگا، خان صاحب عدالت پہنچ گیا اکیلے، تو پھر ہم پیچھے بھاگے، واو، اور ہم بھاگے اور ہم نے جا کر وہاں پر گیٹ 2 کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر گئے، تو خان صاحب کیوں کہ خان صاحب نے بھی اپنی طرف سے ایک رائٹ پوزیشن لی، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو ہر بار ایک پرچہ ہو جاتا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو ہر بار پرچہ ہو جاتا ہے، تو خان صاحب نے کہا، اور اس وقت پوری دنیا کو اور خاص طور پر نانی اماں کو میں کہتا ہوں کہ خان اکیلا پہنچا تھا اس وقت، خان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں چاچا پی ٹی آئی ہوں اور میرا بھتیجا پی ٹی آئی بھی آ گیا ہے، یہ میرا بھتیجا پی ٹی آئی ہے، یہ مجھے 10 مہینے پہلے بنی گالا میں ملے تھے، طاہر القادری اور عمران خان صاحب سیاسی کزن تھے، تو ویسے تو میں پورے پاکستان کا چاچا ہوں، جب خان صاحب مجھے چاچا کہہ سکتے ہیں تو یہ بھتیجا میرا فیوریٹ بھتیجا تھا، کیونکہ اس کا ڈریس بھی میرے ساتھ تھا اور ہر چیزیں سے ٹچ کرتے ہیں، اور 10 مہینے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ سائیکل پہ لودھرا سے نکلے تھے تو ایک سائیکل پہ نکلے تھے یا 2 سائیکلوں پہ آپ نکلے تھے؟ نکلا تھا، پہلے پہنچا ہوا تھا، یہ موٹر سائیکل پر آیا تھا، اور اس نے موٹر سائیکل کے اوپر فلیگز اور پورے جھنڈے کے ساتھ جب بنی گالا پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا، تو اس وقت سے یہ میرے ساتھ ہے، اور ہم یہاں پر حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کے سنگ۔ کتنا ٹائم لگا آپ کو لودھرا سے بنی گالا سائیکل پہ چلتے ہوئے؟ اوج شریف میں، وہاں پر میں دربار حضرت محبوب سبحانی پہ مخدوم سید افتخار سنگیلانی صاحب نے مجھے سائیکل لے کے دیا، اور میں 7 دن کا ٹریول کرتے ہوئے صبح میں اذانوں کے ٹائم پہ چلتا تھا اور مغرب کے ٹائم پہ رک جاتا تھا،
اس کے بعد 7 دن ٹریول کر کے جب میں بنی گالا پہنچا تو سوشل میڈیا میں ہیڈ لائن پہ ٹی وی پہ خان صاحب دیکھ رہے تھے. جیسے ہی مغرب ہوتی تھی تو میں جب جا رہا تھا تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہوتے ہیں ایک بندے کے 5000 فرینڈ ہوتے ہیں. تو وہ جب میں نکل رہا تھا تو اس نے آگے پوسٹ کی تو میرا والہانہ استقبال ہوتا رہا. میں جہاں پر بھی گیا میرا والہانہ استقبال ہوا, اور میں اس شریف سے جلال پور پیر والا اور شجاع آباد پھر ملتان پہنچا تو ملتان میں میرا زبردست استقبال ہوا. اس کے بعد میں شور کوٹ, اس کے بعد میں جھنگ پہنچا تو وہاں پر اشفاق چدر صاحب تھے, انہوں نے میری ریسپیکٹ کی. اور اس کے بعد میں پہنچا منی ساہیوال سے گروڈ شہر آگے احسان اللہ ٹیوانا صاحب کے گھر رکا. پھر وہاں سے میں وادی کٹھا پہاڑ چڑھا اور وادی سون پیل پدرار کلر کہار تو وادی پیل میں رات رہا. اس کے بعد میں چکوال پہنچا تو وہاں پر بھی میری ریسپیکٹ کی گئی. اور جب میں چکوال سے میں پہنچا ڈھڈیال, پنڈی, اسلام آباد اور پھر میں بنی گالا پہنچا تو خان صاحب اور اپنے محبوب کو میں نے جپا ڈالا. تو یہ میرا 7 دن کا سفر تھا. یہ جو آپ کے دل میں عشق کی بھڑکی لگی ہوئی ہے, عشق دا پامبڑ مچیا پنجابی چ کہتے عمران خان صاحب دے والے نا. ناظرین اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ ان کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بھائی صاحب کا کیسا ہے. ہی از لکنگ لائک اے ویری ملنگ ٹائپ, ٹھیک ہے. بٹ ان کی جو باتیں ہیں رجیم چینج اور گورنمنٹ کی مشینریز کے والے سے جیسے بات کریں, مطلب عمران خان صاحب کے جو یہاں پر لوگ ملنگ حالت میں بھی بیٹھے ہیں ان کی بھی ایک اہمیت اپنی مثال آپ ہے کہ ان کا بولنے کا گفتار اور ایک جو کمانڈ ہے اسپیشلی طور پر سیاسی ایشوز پر وہ بڑی ان میں اہم نظر آئی ہے. تو ایک اہم بات اور ہمیں بتا دیں آپ کہ اس وقت جو عمران خان صاحب ٹکٹنگ کا کام کر رہے ہیں, لائک جو کہ ٹکٹس دے رہے ہیں جو, ٹھیک ہے, اس میں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ونڈ ہے وہ کہانی تو نہیں ہے, صحیح چلے گی؟ دیکھیں پچھلی بار جہانگیر ترین جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور علیم خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پچھلی ونڈ جو کہانی ونڈ تھی نہیں, ہاں پچھلی ونڈ تو اور تھی. لیکن اس بار خان صاحب خود انٹرویو لے رہے ہیں کہ تم جیل بھرو تحریک میں کہاں تھے, تم فلاں ڈیٹ پہ کہاں تھے. تو خان صاحب اس بار انشاءاللہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ میرٹ پہ کر رہے ہیں. ہم پوری قوم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور خان صاحب جس گھوڑے کے اوپر بھی ہاتھ رکھے گا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.